سب سے پہلے تو آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے پبلک سرونٹ. پبلک سرونٹ کون ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹس اس کو دیکھتے ہیں کہ جی سیکشن 21 جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس میں جس کو پبلک سرونٹ ڈکلیئر کیا گیا صرف وہی پبلک سرونٹ ہے. ذرا یہ بتائیے گا کہ پبلک سرونٹ کو کیا چیزیں سوچنی چاہیے جس سے لوگ دب کے رہیں اور معاشرے میں ان کی سروس کا، ان کے ڈپارٹمنٹ کا خوف طاری رہے. سب سے پہلے تو آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے پبلک سرونٹ. پبلک سرونٹ کون ہوتا ہے اور اس کے بارے میں سنس آپ نے ایک 34 ایئر لانگ سروس کی ہے اور آپ خود اس معاملات میں رہ چکے ہیں، تو آپ یہ بتائیے گا، ایجوکیٹ کیجیے گا کہ واٹ از اے پبلک سرونٹ. اگر پبلک سرونٹ کی بات کی جائے تو اس کی مختلف ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں. قانون کے اسٹوڈنٹس اس کو دیکھتے ہیں کہ جی سیکشن 21 جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس میں جس کو پبلک سرونٹ ڈکلیئر کیا گیا صرف وہی پبلک سرونٹ ہے. اس میں تو پھر اگر آپ چلے جائیں تو جتنے بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے ملازمین ہیں، جتنے بھی جوڈیشری کے ہمارے پریزائڈنگ آفیسرز ہیں، اور اس طرح کر کے ایک لمبی لسٹ ہے، جو بھی پبلک سروس ڈیوٹی پہ مامور ہے وہ سارے پبلک سرونٹ کہلائیں گے. تو آج کے پروگرام میں چونکہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں جو پبلک سرونٹ سرو کر رہے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے. تو جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، سیفلی ان میں کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ہی پبلک سرونٹ ہیں. سر، آپ نے 34 ایئرز ایک فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو دیے اور بطور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن ونگ آپ ریٹائر ہوئے. تو آپ نے تھرو آؤٹ یور سروس، دا لاسٹ ایئرز آف یور سروس، آپ نے اینٹی کرپشن کو ہیڈ کیا. تو اینٹی کرپشن کے حوالے سے جب ہم ایک عام پبلک سرونٹ کا نام سنتی ہے تو اس میں وہ سرونٹ والی بات نہیں رہتی. ان فیکٹ دا بیوروکریسی اٹ سیلف، یا جو بھی آدمی ایک سرکاری عہدے پہ فائز ہو جاتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ دیٹ دس از اٹ، اور وہ ہی سب کچھ ہے. اس حوالے سے ذرا یہ بتائیے گا کہ پبلک سرونٹ کو کیا چیزیں سوچنی چاہیے. حمزہ، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور انفارچونیٹلی بیوروکریسی نے انہیرٹ کیا ہے کلونیل رول سے. تو کلونیل جو رول تھا اس میں جو سرکاری افسر تھے وہ افسر ہوتے تھے. تو یہ جو پبلک سرونٹ والی بات تھی یہ نمایاں نہیں ہوتی تھی، بلکہ افسری جو تھی وہ نمایاں ہوتی تھی، اور ان کو ایسا ایٹیچیوڈ رکھنے پہ ٹرین کیا جاتا تھا کہ جس سے لوگ دب کے رہیں اور معاشرے میں ان کی سروس کا، ان کے ڈپارٹمنٹ کا خوف طاری رہے. تو لیکن ود دی پیس آف ٹائم، آزادی کے بعد تو سسٹم کو چینج ہونا چاہیے تھا اور ہو بھی رہا ہے آہستہ آہستہ. تو جب بھی ہم کسی نئے آفیسر کو انڈکٹ کریں یا اپنے آفیسرز کے لیے ہم یہ ریفریشر کورسز کا اہتمام کریں، تو یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، اس میں ضرور شامل کیا جانا چاہیے کہ نو یور سیلف. ہم کیا ہیں؟ ہم بنیادی طور پہ پبلک سرونٹ ہیں، اور پبلک سرونٹ انگریزی کا لفظ ہے، اس میں وہ سینس کنوے نہیں ہوتی. تو اکثر اوقات آپ کسی سے پوچھیں تو وہ اس کی 50 ترجمے کرتا ہے کہ جی میں سرکاری افسر ہوں، پبلک سرونٹ کا مطلب میں خدمت گار ہوں. تو وہ اچھے لفظ تھا، لیکن اگر جو بالکل سمپل اور درست مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ میں عوامی نوکر ہوں. تو اگر ہم نوکر کو ذہن میں رکھیں نا کہ ہم نوکر ہیں، تو نوکر کی تب تک وہ امپلائمنٹ رہتی ہے جب تک وہ اپنے آقا کو یا اپنے جن لوگوں کو سرو کرنے کے لیے اس کو انگیج کیا گیا ہے، جب تک ان کو وہ سرو کرتا ہے. تو ہم پبلک سرونٹ ہیں، تو پبلک کو سرو کرنے کے لیے ہمیں انگیج کیا گیا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ڈے 1 سے ہمیں جتنے بھی ہمارے سرکاری محکمے ہیں یا ادارے ہیں جو پبلک سروس ڈلیوری کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے متعلقہ ادارے ہیں، ان کے دلوں میں اور دماغوں میں یہ بات انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم عوامی نوکر ہیں، اور ہمارا رویہ عوام کے ساتھ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جس سے عوام ہم سے ہیپی رہے. سر، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک لوگوں کو سنپ کیا جاتا ہے، خاص طور پہ ہم بات کر رہے ہیں LEAs کی. یہ ڈائریکٹلی وہ ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں
ایک پبلک اپنے کنسرنز لے کے آپ کے ساتھ آپ کے پاس آ رہی ہے اور آپ سے رجوع کر رہی ہے، لیکن ہمارا رویہ ایز پبلک سرونٹ ان کو اتنا سودنگ نہیں ہوتا، بلکہ ہم سنب کرنے والی سائڈ پہ جاتے ہیں. تو اس کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ ایک عام طور کے اوپر پولیس کے بارے میں مشہور ہے کہ پولیس تو ویسے چلتی ہی نہیں ہے، یو ہیو ٹو ہیو سم ادر ویز، یا وہ سنب کرتے ہیں یا وہ مس ٹریٹ کرتے ہیں، یہ عام شکایات ہوتی ہیں پبلک کی. تو اگر اس طرح کا کچھ کسی پبلک کے عام نمائندے کو فیس ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب اگر اس بات کا میں کمنٹ کروں کہ لوگوں کو لا انفورسمنٹ ایجنسی سے کرپشن کی شکایات ہیں تو انکار نہیں کیا جا سکتا، ہیں لوگ کمپلین کرتے ہیں. کیا یہ کمپلینٹس درست ہوتی ہیں؟ یس، درست ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بھی ایک پہلو ہے میں نے عملی زندگی میں دیکھا کہ اگر فیصلہ ہمارے حق میں ہو تو ہم کہتے ہیں انصاف ہوا ہے، اگر ہمارے خلاف ہو تو ہم کہتے ہیں بڑا ظلم ہوا ہے. اور پولیس یا ایف آئی اے کے کسی افسر پہ ویسے ہی اگر الزام لگا دیں نا کہ یہ پیسے مانگتا ہے، پیسے لیتا ہے، بڑا کرپٹ ہے، تو شاید لوگ ایویڈنس نہیں مانگتے اور ویسے یقین کر لیتے ہیں. انفارچونیٹلی سوسائٹی کا ایسا ہے، رول بن گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے اور اداروں میں کام کرنے والے لوگ اور عوام بیسیکلی تو ہم ایک ہی ہیں نا. جی بالکل. اگر متاثرہ فریق ہے ایک طرف اور ایک طرف کوئی پولیس افسر ہے یا ایف آئی اے کا افسر ہے یا کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا افسر ہے، تو وہ میں بھی آپس میں عزیز ہوں، میں بھی بڑے کلوز فرینڈ ہوں، تو جس طرح کا معاشرے کا اوور آل رویہ ہے اس میں کرپشن کو جتنا ماضی میں برا سمجھا جاتا تھا، لوگ باتیں کرتے تھے کہ فلاں کرپٹ ہے، لوگ رشتہ داریاں نہیں کرتے تھے. انفارچونیٹلی سوسائٹی نے عزت دینے کے لیے 2-3 چیزوں کو ہی معیار بنا لیا ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ کس کے پاس کتنی دولت ہے، کس کے پاس کتنا اختیار ہے، اور کس کے پاس دکھاوے کے لیے کتنی بڑی چیزیں ہیں. تو اب اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے؟ اس کا سلوشن یہ ہونا چاہیے کہ پہلے تو سوسائٹی اٹ سیلف کمٹ کرے کہ بھی ہم نو کہیں گے کرپشن کو. ہم اب انفارچونیٹلی اتنی ڈیٹیریوریشن ہو گئی ہے کہ جب تک جائز کام کے لیے بھی ہم کو بندہ پیسے پکڑ نہ لے تب تک ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہمارا جائز کام ہو جائے گا، اور ہم آسانیاں تلاش کرتے ہیں، شارٹ کٹس کے لیے پیسے دیتے ہیں. تو یہ ایک اس پہ ایک نیشنل ایکشن پلان ٹائپ ایک چیز ہونی چاہیے کہ کس طرح کر کے لوگوں کا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے انٹریکشن کو ہی کم کر دیا جائے. جی، انٹریکشن کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انٹریکشن کو ایسے کم کیا جا سکتا ہے کہ آپ ڈور سٹیپ پہ ڈیلیوری دینا شروع کر دیں. اب میں فرض کرتے ہیں کہ میں کسی کو سمننگ ہوتی ہے، بلایا جاتا ہے، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا بیان لکھنا ہے. مطلب اگر کسی کیس میں 50 بندوں کے بیان لکھنے ہیں تو اس میں ملزم شاید 2-3 یا 4 ہوں گے کہ جن کے حوالے سے سختی کی ضرورت ہوگی، جن کو فزیکلی بلانا ضروری ہوگا. تو باقی تو پبلک ہے، وٹنس کے طور پہ آنی ہے. تو اب ویڈیو ریکارڈنگ ہے، ویڈیو کالز ہیں، ویڈیو کے حوالے سے آپ اس کو بلائے بغیر جو کویسچنز ہیں آپ اس سے ریکارڈنگ کر کے اس کا سٹیٹمنٹ لکھ سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے قوانین کو بھی امپروو کرنا پڑے گا. اس کی ایڈمیسیبلٹی کے حوالے سے ہمیں جدید ٹیکنالوجی پہ جانا پڑے گا.